دیکھیے بات میں ریکنسیلیشن کی بات ہی نہیں کرتا, صرف ٹروتھ کی بات ہے. میں یہ آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں, بالکل درست بات ہے. تو میں اس لیے صرف ٹروتھ کی بات کرتا ہوں. ریکنسائل مت کریں, وہ ایک مشکل عمل ہے. ریکنسیلیشن میں سب سے زیادہ آپ کو سچ بولنا پڑتا ہے, قبول کرنا پڑتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج یہاں ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. تو پھر غلطی ہوئی کس کی ہے؟ دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں پر ایک احتساب, ہمیں ہر شخص کو احتساب کا بڑا شوق ہے. احتساب کون کر جی لیکن دوسرے کا, اور پھر کرے گا کون یہ بھی نہیں پتا, کیونکہ ہم سب قابل احتساب ہیں. تو ہر وقت احتساب کی بات کرتے ہیں. ایک ہم نے ادارہ بنایا ہے جس کو آج 25 سال ہو گئے, احتساب کا مخصوص ادارہ ہے, اور اس کے جو فوکس ہے وہ اس ملک کے سیاستدان ہیں. 25 سال میں اس ادارے نے, جس کے دفتر میں آپ چلے جائیں, اس کے دفتر پاکستان کی ہر منسٹری سے بہتر دفتر ہے. آپ نیب میں جائیں, خوبصورت محل نما بلڈنگ بنی ہوئی ہے, کئی منزلہ, اس میں بڑے بڑے دفتر ہیں, افسران بیٹھے ہیں. سب سے امیر افسر آج اس ادارے کے ہیں. کرپٹ ترین ادارہ پاکستان کا ہمارا احتساب کا ادارہ ہے. LNG ریفرنس اصل میں تھا کیا, جس میں آپ آئی او کو کہتے تھے کہ حقائق ایسے نہیں ہیں, ان کو یہ کیس کا سمجھنا بھی نہیں آتا تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا انہیں. میں نے کبھی نہ وزارت مانگی ہے نہ مجھے کوئی شوق تھا, لیکن انہوں نے کہا جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے کچھ اور باتیں تھیں, میں کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو بہرحال پھر میاں صاحب نے کہا جی آپ نے یہ منسٹری کرنی ہے. تو بہرحال میں نے کام کیا. تو اب اس منسٹری کے ہر معاملہ میں جانتا ہوں. تو میں نے نیب کو کہا, میں کہا یار جو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے, آپ مجھ سے زیادہ لائق ہوں گے, لیکن آپ کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اس بات کو پوچھتے ہوئے. تو میں نے کہا آپ نے جو سوال پوچھنا ہے لکھ کے دے دیں تاکہ میں لکھ کے جواب دے دوں آپ کو, ریکارڈ میں بھی آ جائے کہ میں نے کیا کہا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہو یا لکھ کچھ اور دیں. تو میں نے سارے ان کو 38 انویسٹیگیشنیں میں نے بھگتی ہیں, سب کے ریٹن جواب دیے. طرح طرح کی باتیں ہیں کہ آپ نے ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا, آپ نے جہاز استعمال کر لیا, آپ نے گاڑیاں استعمال کر لیں. میں کہا یار حکومت کے ہیں, نہ بھیجتے تو میں ٹیکسی پہ آ جاتا, میں بھی یہی کر سکتا ہوں. اوپر پہ آ جاتا, میں اپنی گاڑی بھی ہے. حکومت کا ایک نظام ہے, اس پہ آپ جہاز, میں کہا سارے دنیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہے. میں کوئی ذاتی کام سے نہیں جاتا تھا نا. تو عجیب عجیب باتیں, بڑی مزہ کا خیز گاتے, اور یہ تکلیف دہ اس لیے ہوتی ہیں مجھے ذاتی طور پر نہیں کہ 22 گریڈ کا سیکرٹری ہے, میرے سیکرٹری حضرات کو بلایا گیا, کیونکہ آپ کسی وزیر کو پکڑ ہی نہیں سکتے جب تک آپ سیکرٹری کو نہیں پکڑیں گے, کیونکہ منسٹری کا انچارج سیکرٹری ہوتا ہے, وزیر نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے. ان کے سامنے 2 کاغذ رکھتے ہیں, یہ تمہارا ریسٹ وارنٹ ہے اور یہ تمہارا اپروور اسٹیٹمنٹ ہے, یہ چوائس کر لو کیا کرنا ہے. وزیر کے خلاف بیان دینا ہے تم نے. تو میں نے اپنے سب سیکرٹریز کو میسج دیا, میں نے کہا یار جو یہ کہتے ہیں مان لو, کوئی فرق نہیں, کوئی ناراضگی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, میں بھگت لوں گا جو, میں کہ میں جانتا ہوں ان معاملات کو. بہرحال گزر گیا وقت. تو یہ عجیب, ہم نے ملک کو بالکل, یہ نیب جب تک رہے گا یہ ملک نہیں چلے گا. آپ نے جس ریٹ پر LNG کی ڈیل کی تھی, آج اس کے بعد 2-3 حکومتیں آ چکی ہیں, تو کیا ہم نے اس کے بعد اس سے سستی ڈیل لی یا آج ہم اس سے زیادہ مہنگی پہ خرید رہے ہیں؟ نہیں, سستی بھی لے رہے ہیں. یہ مارکیٹ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے نا. آج ہم اس سے سستی لے رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے مہنگی بھی لی ہے, آج سستی لیں, کل شاید پھر مہنگی ہو جائے. یہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو آج قیمتیں سستی ہیں, آپ جائیں آج نیگوشیٹ کریں, آج بہت سستی ہیں, لیکن آپ جاتے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. یہ جو IPPs کا ایشو آج کل بہت زیادہ زیر بحث ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پیپل پارٹی کی حکومت ہو, انہوں نے جو IPPs کے ساتھ معاہدے کیے وہ پاکستانی عوام کے مفاد میں تھے یا اس کے خلاف تھے؟ کیا IPPs نے آپ کے سر پہ پستول رکھا اور معاہدے کیے؟ پہلے یہ پتہ کر لیں. آپ نے کہا حکومت پاکستان چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو, اور اس میں تمام جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی آئی, نون لیگ آئی, مشرف صاحب آئے, پھر پیپل پارٹی آئی, پھر نون لیگ آئی, پھر PTI آئی. یہ اس سارے عرصے میں معاہدے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بجلی کی ضرورت ہے. اب میں اب اس کا جو آپ آج کیا پچھلے سال IPP نہیں تھے؟ اس سے پچھلے سال تھے, 5 سال پہلے بھی تھے, 10 سال پہلے بھی تھے. اس کا مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ کیوں؟ کیونکہ آج کیا مسئلہ کیا ہے؟ آج آپ کو جو فی یونٹ آپ استعمال کر رہے ہیں نا, آپ کو جو بل آتا ہے
اس میں 18 روپے جو ہیں وہ آئی پی پیز کے ہیں، سارے آئی پی پیز کے. کیونکہ آئی پی پی کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم بجلی گھر لگا لو تو میں تمہیں لگانے کے ہر مہینے یا اتنے پیسے دوں گا یا ہر سال اتنے پیسے دوں گا، اور جب میں استعمال کروں گا تو میں تمہیں اس فیول کے پیسے بھی دے دوں گا. کیپیسٹی چارج جو بجلی گھر لگانے کا چارج ہے وہ 18 روپے ہے. ٹھیک ہے. 18 روپے یہ بجلی ڈالروں میں آتی ہے، یہ روپے میں نہیں ہے. یہ بجلی گھر بھی ڈالروں میں لگتے ہیں اور فیول بھی ڈالروں میں آتا ہے. تو جب ڈالر کی قیمت 3 گنا ہو جائے گی تو پھر وہ بھی 3 گنا ہو جائے گا. تو اگر آج آپ کا ڈالر 100 روپے پہ ہوتا، بجلی گھر لگنے شروع ہوئے 40 روپے کے ڈالر سے، 40 50 60 80 100، تو میں اوسطاً 100 لگا لیتا ہوں، تو وہ 18 روپے کم ہو کے 6 روپے پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو 6 روپے تو قابل قبول ہو سکتا ہے نا. اب ذرا تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے اور وہ پائلٹ تھے، تو ہم ہر دوسرے سال بعد ایک نئے جگہ جاتے تھے. جب سے میں پیدا ہوا ہوں تو ایئر بیسز پر یہ ہماری زندگی گزری ہے. کراچی میں، پشاور میں، 2 ہی، ایک ایئر بیس کراچی میں ہوتا تھا اور ایک ہیڈ کوارٹر پشاور میں تھا. تو ہم ہر دوسرے سال 2 سال ادھر 2 سال ادھر 2 سال ادھر. تو پشاور میں جو پی ایف اسکول ہے اس میں نے 4 دفعہ داخلہ لیا. ہم ہر 2 سال بعد، وہ بچے وہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم آتے جاتے رہتے. تو بہرحال وہ ایک اچھی زندگی تھی، ایک بڑی نفیس سی زندگی تھی. میرے والد صاحب سینئر افسر تھے، ان کی ایک عزت بھی تھی، ایک مقام بھی تھا. تو اس کے بعد پھر ہم اردن گئے، 2 سال 3 سال ہم اردن رہے، کویت میں رہے. کیونکہ بہت زیادہ چینجز اسکول میں نے کوئی 10ویں تک کوئی 11 اسکول میں پڑھا تھا اور 3 ممالک میں. تو اس لیے پھر تو باقی جو بہن بھائی تھے ان کو والدین نے بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا تھا. بہنیں مری کے کانوینٹ میں چلی گئیں بورڈنگ میں، اور میرا بڑا بھائی جو تھا وہ پی ایف اسکول سرگودا میں چلا گیا. تو پھر 10ویں میں بھی لارنس کالج چلا گیا جو مری میں تھا. تو بس وہاں سے انٹر کیا اور پھر میں امریکہ چلا گیا. اس وقت 16 سال کی عمر تھی. میں نے 7 سال امریکہ رہا. وہاں پر میں نے پہلے بیچلرز کیا انجینئرنگ میں، پھر ماسٹرز کیا اور 3 سال نوکری بھی کی. پھر سعودی عرب میں مڈل ایسٹ میں 7 سال وہاں نوکری کی. پھر وہ والد صاحب، ہم سیاسی گھرانہ نہیں ہیں، والد صاحب نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں سیاست کرنی ہے، میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال وہ آئے، الیکشن لڑا، جیت کے، جو نان پارٹی الیکشن تھے. ان کی ضیاء صاحب سے ایک ذاتی تعلق تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کو ایک حکومتی یا سیاسی تعلق میں بدلنے کی کوشش نہیں کی. ضیاء صاحب نے بڑا انسسٹ کیا ہمیشہ کہ آپ حکومت میں آ جائیں، شورا میں آ جائیں. تو میرے والد صاحب کو کہتے تھے یار میں نے کبھی سیاست کر لی پھر میں الیکشن لڑ کے آؤں گا. تو الیکشن لڑ کے آئے، اللہ نے بڑی عزت دی. پھر ان کی وفات ہو گئی اجڑی کیمپ کے حادثے میں.